ناظرین، فرانس کے مشہور فلاسفر، سیاستدان، 70 سے زائد کتابوں کے مصنف، مشہور صحافی اور ایک نامور علمی شخصیت ڈاکٹر راجر گراوڈی کا ایک تعارف اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ناظرین، یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے اسلام لانے پر نہ صرف فرانس میں بلکہ کئی ممالک کے اندر ایک عجیب سما پیدا ہو گیا تھا اور کئی دن تک ان کے اسلام لانے کے معاملات زیر بحث رہے اور کئی ٹی وی چینلز پر ان کے اسلام لانے کے اوپر کئی ٹاک شوز بھی کیے گئے۔ ناظرین، آئیے آپ کو ڈاکٹر راجر گراوڈی کا کچھ تھوڑا سا تعارف پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اسلام کی طرف کیسے مائل ہوئے اور اسلام کا سفر طے کرتے ہوئے یہ کیسے مکمل طور پر اسلام میں آ گئے اور پھر انہوں نے اسلام کے بارے میں کیا کتابیں وغیرہ لکھی۔ تو ناظرین، ڈاکٹر صاحب 17 جون 1913 عیسوی کو فرانس میں پیدا ہوئے تھے۔ 13 جولائی سن 2012 کو یہ 99 برس کی عمر میں انتقال بھی کر گئے ہیں۔ انہوں نے 1982 میں اسلام قبول کر کے اس دین حنیف کی بہت خدمت کی تھی۔ ان کی والدہ کیتھولک تھیں اور ان کے والد ملحد تھے۔ انہوں نے 14 سال کی عمر میں عیسائی فرقے پروٹسٹنٹ کو اختیار کر لیا تھا۔ جامعہ مرسیلیا اور جامعہ ایکس اون پروفانس یعنی یونیورسٹی آف مرسیلیا اور یونیورسٹی آف ایکس اون پروفانس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد سیاسی جماعت سوشلسٹ پارٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ سن 1937 میں انہیں ایک مقامی کالج میں فلسفے کا استاد بھی مقرر کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب دوسری جنگ عظیم سے دنیا گزر رہی تھی اور اس جنگ عظیم کے دوران وہ 1940 سے 42 تک 2 سال تک قید بھی رہے تھے۔ 1945 میں وہ فرانسیسی پارلیمنٹ کے رکن بھی منتخب ہو گئے تھے اور اگلے سال انہوں نے اپنی پہلی کتاب لکھی تھی۔ پھر 1953 میں دنیا کی مشہور یونیورسٹی آف سوربن سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی تھی۔ اس کے بعد روسی یونیورسٹی آف ماسکو سے 1954 میں دوبارہ پی ایچ ڈی کی۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب سوویت یونین کے سخت مخالف رہا کرتے تھے، اس لیے 1970 میں انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ اسی سال فرانس میں مارکسزم نظریات پر ایک تحقیقی ادارہ سینٹر آف مارکسسٹ اسٹڈیز اینڈ ریسرچ قائم کیا گیا تھا اور ڈاکٹر صاحب نے 10 سال تک اس کی سربراہی قبول کیے رکھی تھی۔ ناظرین، یہ 70 کی دہائی تھی، وہ مسیحی سوشلسٹ مکالمے کے رکن بھی رہے۔ انہوں نے دونوں نظریات کو جمع کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس دوران قدرت ان پر مہربان ہو گئی۔ یہ مہربانی اس صورت میں تھی کہ ان کو اسلام کی طرف جانے کا پہلا راستہ یہیں سے شروع ہوا تھا۔ یہ بات ہے لیبیائی رہنما معمر کرنل قذافی کی، جو کہ اب شہید ہو چکے ہیں۔ ان کی ملاقات ڈاکٹر صاحب سے ہوئی تو انہوں نے ایک مشہور کتاب الاصغر، جس کو گرین بک بھی کہا جاتا ہے، وہ ان کو تحفے میں دی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو اسلام اور لیبیا کے متعلق مزید چیزیں جاننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ یہیں سے وہ اسلام سے بھی متعارف ہوئے اور اس کے قریب ہونا شروع ہو گئے۔ پھر جون 1982 کو ڈاکٹر راجر نے جنیوا کے ایک اسلامک سینٹر میں اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ قبول اسلام کے بعد ہی انہوں نے اسلام پر 2 کتابیں بھی لکھی، جن میں سے ایک کا نام تھا وعود الاسلام اور دوسرے کا نام تھا اسلام ہی مستقبل کا دین ہے۔ انہی کتابوں سے اہل مشرق اور دنیا بھر کے مسلمان ڈاکٹر راجر سے واقف ہوئے۔ ڈاکٹر راجر کہتے ہیں کہ میں نے اچانک اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ 1941 میں جب میں قیدی تھا تو وہاں ایک واقعہ پیش آیا۔ وہاں ہوا کچھ یوں کہ ایک فوجی افسر نے سپاہیوں کو قیدیوں پر گولیاں چلانے کا حکم دے دیا، لیکن سپاہیوں نے انکار کر دیا۔ ہم سب بڑے حیران ہوئے کہ یہ اپنے افسر کے حکم پر کیوں نہیں چل رہے اور یہ اپنے افسر کا حکم کیسے ٹال سکتے ہیں۔ تو ناظرین، وہاں معاملہ کچھ یوں تھا کہ یہ جنگ عظیم چل رہی تھی اور کئی ممالک کی فوجیں آپس میں مل کر لڑ رہی تھیں، تو اس کی وجہ سے کئی ممالک کی فوجیں کئی ممالک کی فوجوں میں مرج ہوئی تھی اور وہاں جہاں ڈاکٹر صاحب قید تھے وہاں پر افسر کسی اور دین کا تھا، جبکہ جو اس کے سپاہی تھے وہ الجزائر کے مسلمان سپاہی تھے اور انہوں نے افسر کا حکم اس لیے ٹال دیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے مذہب میں بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے اور یہ لوگ جو آپ نے قید کیے ہیں
ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، لہذا ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں اسلام سے متاثر ہوا اور اس ایک جملے نے مجھے وہ کچھ سکھایا جو یونیورسٹی آف سوربن میں PhD کے دوران بھی میں نہ سیکھ پایا۔ اس کے بعد 40 سال تک مسلسل مطالعہ اور جستجو کے بعد میں نے مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد معمر قذافی نے ڈاکٹر راجر کو یورپ میں اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک اہم منصوبے کا سربراہ بھی بنایا، لیکن انہوں نے قرطبہ جا کر ایک عجائب گھر بنایا اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے 70 سے زیادہ کتابیں لکھی، جن میں سے 12 کتابیں اسلام کو قبول کرنے کے بعد تھیں اور وہ زیادہ تر اسلام ہی کے حوالے سے تھیں۔ ان میں ایک مشہور ترین کتاب وعود الاسلام بھی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام مستقبل کا دین، مسجد اسلام کا آئینہ، اسلام اور مغربی بحران، مکالمے، انسان کیسے بنے، خواتین کا مستقبل، قرآن کے گرد میرا اکیلا سفر، فلسطین آسمانی ادیان کا مرکز اور دیگر کئی کتابیں شامل ہیں۔ 9/11 کے بعد انہوں نے مغرب کی دہشت گردی کے نام سے ایک زبردست کتاب بھی لکھی تھی جو 2004 میں شائع ہوئی۔ ان کے اسلام لانے کے بعد لکھی جانے والی تمام کتابوں کا عربی ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور عرب میں کئی جگہ پر ملتا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر راجر صہیونیت کے شدید دشمن تھے اور بہت زیادہ اس معاملے میں مشہور بھی تھے۔ جب اسرائیل نے صبرا اور شاتیلا کے علاقوں میں قتل عام کیا تو انہوں نے 12 صفحات کا اپنا ایک مشہور زمانہ مضمون لکھا تو 17 جون سن 1982 کو معروف فرانسیسی اخبار لو مونڈ میں اسرائیلی جارحیت کے عنوان سے شائع بھی ہوا تھا۔ اسی دوران انہوں نے فرانس کے مسیحی رہنماؤں بابا میشل لولون اور پادری ایتان مائف کے ہمراہ اسرائیل کے خلاف سخت اخباری بیان بھی جاری کیے تھے۔ بس اس کے بعد اسرائیلی ڈاکٹر راجر کے جانی دشمن ہو گئے تھے۔ اسرائیلیوں نے فرانس کے تمام اخبارات اور ٹی وی چینلز پر ڈاکٹر راجر پر پابندی عائد کروا دی، پھر ان پر الزامات عائد کر کے انہیں کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ یہ 1998 کی بات ہے کہ فرانس عدالت نے ان پر یہودیوں کو یورپ سے نکالنے کی سازش کا الزام لگا کر 1 سال قید کی سزا بھی سنائی تھی۔ وہ ہولوکاسٹ کے بھی شدید ترین ناقدین میں سے تھے اور فرماتے تھے کہ اصل ہولوکاسٹ وہ ہے جو اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی خدمات اور خاص کر ان کی کتاب وعود الاسلام پر سعودی حکومت کی جانب سے انہیں شاہ فیصل ایوارڈ اور لیبیا کی طرف سے قذافی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ ترک حکومت کی جانب سے انہیں جامعہ کونیا سے PhD کی اعزازی ڈگری بھی دی گئی تھی۔ ناظرین، 13 جولائی سن 2012 کو 99 برس کی عمر میں یہ ایک بہترین اور علمی شخصیت اس دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔